إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ برادران اسلام، معزز حاضرین اور حاضرات، مخصوص اور مختلف آیات کی تشریح اور توضیح سے پہلے ایک اہم چیز کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ وتر کی نماز پڑھتے ہیں اور وتر کی نماز میں ہم دعا کا اہتمام کرتے ہیں جسے قنوت وتر کہا جاتا ہے، اور وہ دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت۔ یہ دعا اور ثنا یعنی تعریف پر مشتمل ہے، دو چیز پر مشتمل ہے۔ اس دعا کا آدھا حصہ جس کو کہتے ہیں دعائے طلب، مانگنا، اور ایک حصہ ایسا ہے جس میں اللہ رب العالمین کی تعریف اور ثنا پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، دونوں صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہم اہدنی سے لے کر کے آخر تک یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی النبی تک لفظ آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ آمین آپ کو ہر جگہ نہیں کہنا ہے۔ اولاً لفظ آمین کہنے کے تعلق سے اہل علم کا اختلاف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت وتر کے اندر لفظ آمین کہنا ثابت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو قنوت وتر پڑھنی ہے۔ ہاں، بعض آثار صحابہ، بعض لوگوں سے یہ چیز منقول ہے کہ آمین کہی جائے اور اس کو قنوت نازلہ پر قیاس کیا گیا ہے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک جب تک امام صاحب صلی اللہ علیہ نبی نہ کہہ دیں تب تک آپ آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا تو ضرور پڑھتے ہیں لیکن دعا کا مطلب نہیں جانتے۔ ہم نمازوں کے اندر اتنی ساری دعائیں کرتے ہیں، اس کا مفہوم نہیں جانتے، اسی لیے اخلاص نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ اللہ سے کیسے مانگا جائے؟ جب ہم اس کا معنی و مفہوم نہیں جانتے تب ایسی صورت میں ہمارے اندر جو اخلاص پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں آئے گی۔ ایسے کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت کے اندر ہمیں کہاں آمین کہنا ہے، کون سا لفظ دعا والا ہے، کون سا لفظ اللہ رب العالمین کی تعریف اور ثنا پر مشتمل ہے، وہاں ہمیں خاموش رہنا ہے۔ آپ کو صرف اللہم اہدنی سے لے کر کے وقینی شر ما قضیت تک آمین کہنی ہے، باقی فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ سے لے کر کے آخر تک صلی اللہ علی النبی تک آپ کو خاموش رہنا ہے، آمین نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ وہ دعا نہیں، وہ تعریف ہے اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی ثنا ہے۔ یہ تنبیہ تھی جو میں نے کرنی مناسب سمجھی۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی مختلف آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم آپس میں
یا تم سود کو بڑھا چڑھا کر کے نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اور سود کے کھانے کے باب میں اللہ رب العالمین سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین کو اور مسلمانوں کو سود خوری سے ڈائریکٹ منع کیا ہے. اس سے پہلے تیسرے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت اور ممانعت کے تعلق سے بہت صاف اعلان کر دیا اور کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی خرید و فروخت کرتے ہیں، ایسے لوگ جب قیامت کے روز اپنی قبروں سے نکلیں گے، ایسے ہی نکلیں گے، ایسے ہی کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر کے، دھکا دے کر کے پاگل بنا دیا، خطی بنا دیا. یہ کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہے کہ قبر سے ایک انسان نکل رہا ہے اور ایسے نکل کر کے جا رہا ہے جیسے مجنون، دیوانہ اور پاگل ہوتا ہے. حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا آکل الربا یبعث یوم القیامت مجنونا یخنق، یعنی سود کا کھانے والا قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا جیسے پاگل ہوگا اور اس کی گردن کو مروڑ دیا جائے گا، گردن کو پوری طور سے ادھر سے ادھر کر دی جائے، مروڑ دیا جائے. لہذا معلوم یہ ہوا سود کی قباحت شدید ہے، ممانعت اور حرمت شدید ہے. اور اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا کہیں سودی معاملہ پھنسا ہوا ہے اسے چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر ہم اور آپ مومن ہیں تو اپنے سودی معاملات کو جہاں سے کر رہے ہیں چھوڑ دیں وہاں سے. اگر ایسا نہیں کر سکتے فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ، اگر ایسا نہیں کر سکتے، سودی کاروبار، سودی لین دین نہیں چھوڑ سکتے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. سبحان اللہ، کیا اللہ سے لڑا جا سکتا ہے؟ کیا رسول سے جنگ کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. آیت کریمہ واضح انداز میں کہہ رہی ہے فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. ایک واقعہ اس سلسلے میں دیکھیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے آتا ہے، اور طلاق مشروط طلاق، معلق طلاق. وہ یہ جانتا تھا اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ شراب ام الخبائث ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد آپ معصیات میں دیکھیں گے، سیئات میں دیکھیں گے، نافرمانی میں دیکھیں گے تو شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے. وہ آدمی طلاق دے کر کے آیا اور کہا کہ امام صاحب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، یہ کہہ کر کے اگر شراب سے بھی گھناؤنا، شراب سے بھی زیادہ خطرناک کوئی گناہ ہے تو تم کو طلاق. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کے کہتا ہے، یہ مسئلہ رکھتا ہے
اب یہ کہتا ہے کیا میری بیوی کو طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ یہ بتائیے. میں نے طلاق دیا ہے کہ شراب سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو معصیت اور نافرمانی میں تو میری بیوی کو طلاق ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا، کل آنا. دیکھیے علماء کی تواضع، خاکساری. نہیں جانتے ہیں کہہ دیا نہیں جانتے، لیکن غلط رہنمائی کر دینے میں بہت بڑا نقصان ہے. لا ادری نصف العلم. اہل علم کے یہاں کہا جاتا ہے کہ نہ جاننا یہ آدھا علم ہے، لیکن غلط رہنمائی کرنا خطرناک انجام ہے اس کا. تو امام مالک نے کہا کل آنا، کل بتاؤں گا. اس شخص دوسرے روز آیا، کہا امام صاحب میرے سوال کا جواب ملا؟ امام مالک نے کہا کہ نہیں، جاؤ کل آنا. تیسرے روز آیا، کہا رہے میں نے اپنی بیوی کا مسئلہ پوچھا تھا، طلاق کا مسئلہ، اس کا کوئی جواب ملا؟ کہا کہ نہیں. 3 روز لگاتار وہ شخص آیا اور تینوں روز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے واپس کر دیا. چوتھے روز وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب میری بیوی کو طلاق ہو گئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں تمہاری بیوی پر طلاق واقع ہو گئی. کہا وہ کیسے؟ شراب سب سے بڑا گناہ ہے، کیسے میری بیوی پر طلاق واقع ہو گئی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے کتاب و سنت کے ایک ایک نص، ایک ایک آیت اور حدیث کو پڑھ کر کے مطالعہ کیا، غور کیا، لیکن کسی بھی گناہ پر اللہ رب العالمین نے اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے. اگر اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کسی برائی پر کیا ہے تو سود پر کیا ہے، اس لیے تمہاری بیوی کو طلاق واقع ہو گئی. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد تھا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں اس لعنتی فعل سے بچنا چاہیے، جتنی کوشش ہو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. ایک انسان قیامت کے روز اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کا انتقال ہوگا. یعنی اگر سود خوری میں وہ تھا تو یتخبطہ الشیطان من المس، مجنون اور پاگل بنا کر کے اسے قبر سے نکالا جائے گا، اور قبر سے نکلے گا یعنی ایک انسان جس حالت میں ہوگا مرے گا اسی حالت میں قبر سے نکلے گا. خطرناک چیز ہے. کتنی خطرناک ہے کہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم الربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیۃ. ہم اور آپ زنا کو کتنا بڑا گناہ تصور کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. شریعت نے ڈرایا ہے، شریعت نے وعید سنائی ہے، شریعت نے سنگسار کرنے کا حکم دیا، شریعت نے شہر بدر کرنے کا حکم دے دیا زنا جیسے جرم کے ارتکاب پر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلق سے فرمایا درہم الربا یأکلہ الرجل. ایک آدمی سود کا ایک درہم، ایک سکہ اگر جان بوجھ کر کھاتا ہے کہ یہ سود ہے تو 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. 36 بار. کتنا خطرناک ہے یہ. اس لیے کہ سماج تباہ ہو جاتا ہے، سماج برباد ہو جاتا ہے سود کے چکر میں. مالدار رہ جاتا ہے، غریب بیچارہ پورے طور سے اس کے خون کو چوس لیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جو سود کا کام کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، وہ کیسے ہے؟ ان ينكح الرجل امہ. نعوذ باللہ من ذالک. کہ اگر سود کھاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرنے کے قائم مقام. ماں کتنی محترم چیز ہے، اتنی باعزت چیز ماں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا مثل ان ينكح الرجل امہ. اگر ایک انسان سود کھاتا ہے
تو گویا کہ اپنی ماں سے نکاح کرنے کے قائم مقام برابر. اس لیے عزیزان گرامی، شریعت نے جو یہاں کہا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، لوگوں سود کو بڑھا چڑھا کر کے مت کھاؤ. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا بچ سکتے ہو ڈر بچو، جتنا بچ سکتے ہیں پوری کوشش کیجئے بچنے کی، اتنا بچنے کی آپ کوشش کیجئے، باقی معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے کیجئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا واتقوا النار التي اعدت للكافرین، ڈرو اس آگ سے جو آگ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے. پہلے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، پھر کہا گیا کہ اگر ڈرو گے تو تم کامیاب ہوگے، پھر کہا گیا کہ آگ سے ڈرو. اور یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس سے یہ معلوم ہوا جہنم تیار ہے. ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں جہنم نہیں ہے، جنت نہیں ہے. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، تیار بھی ہے. اور آیت کریمہ بھی کہہ رہی ہے اعدت للکافرین، کافرین کے لیے تیار کی جا چکی ہے. پھر کہا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اسی میں تم پر رحم کیا جائے گا. پھر اللہ نے کہا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب سے استغفار کرنے کے لیے، اپنے رب سے توبہ کرنے کے لیے، اپنے رب سے رجوع کرنے کے لیے دوڑو، ریس لگاؤ کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. اور ایسی جنت کی طرف دوڑو، وجنت، ایسی جنت کی طرف دوڑو عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. سوچی جنت کتنی بڑی ہے. ارض وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جو جنت متقیوں کے لیے بنائی جا چکی ہے، تیار ہے. اللہ رب العالمین نے پہلے کہا جہنم بنائی جا چکی ہے، پھر کہا کہ جنت بھی بنائی جا چکی ہے. یعنی جنت اور جہنم یہ دونوں مخلوق ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو تیار کر رکھا ہے. تو آیت کریمہ کے اندر کہا مغفرت، مغفرت کی طرف دوڑو. مغفرت بہت بڑی چیز ہے. اللہ یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ مغفرت کا، رحمت کا، بخشش کا، دعا کا، مناجات کا، تمام کے تمام خیرات، تمام کے تمام حسنات، تمام کی تمام بھلائیوں کا مہینہ ہے. یہ رب سے جڑنے اور رب سے قریب ہونے، رب سے ہمارا اور آپ کا تعلق مضبوط ہو، یہ مہینہ ہے. تو کہا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. اور کون نہیں دوڑتا ہے؟ وہ انسان بہت بد نصیب ہے جو یہ مان کر کے بیٹھا ہے کہ میں اتنا گنہگار ہوں، اللہ مجھ کو معاف کیسے کرے گا. وہ انسان بد نصیب ہے. وہ ڈر تو ہے اس کے اندر، لیکن اگر یہ مانتا ہے میں گنہگار ہوں تو رب سے مغفرت کیوں نہیں مانگتا ہے؟ رب سے روتا کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے یا ابن آدم، یا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بها مغفرة. کہ اے ابن آدم، اے انسان، اگر تو نے زمین و آسمان کے برابر تو نے گناہ کر لیے ہیں، خطائیں کر لی گئے، معصیت اور نافرمانی کر لی گئے، لیکن ان گناہوں میں میرے ساتھ شرک نہیں ہے. گناہ تو تم نے ضرور کیا ہے لیکن شرک کا گناہ تو نے نہیں کیا ہے. تو توحید پر قائم تھا، موحد تھا، اہل توحید سے تعلق رکھتا تھا. اگر تمام گناہوں کے ساتھ تو مجھ سے ملتا ہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. یہ رب کی شان، رب کی یہ شان ہے. اس شان کے باوجود ہم اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتے. مانگنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تیسرے پہر میں آتا ہے، رات کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے
نماز اذان فجر سے پہلے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر آتا ہے اور آواز دیتا ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، مجھ سے کون استغفار کرنے والا ہے، مجھ سے کون اپنے گناہوں کو معاف کرانے والا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اسی کو اللہ نے کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نوح علیہ السلام سے تھوڑی سی چوک ہو گئی، بیٹی کی محبت ان کے دل کے اندر آ گئی اور نوح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ان ابنی اہلک، کہ میرا بیٹا اللہ میرا بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں ہے۔ وَوَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ حَكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فوراً قدغن لگائی کہ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اب تیرا بیٹا تیرے خاندان سے نہیں ہے، تیرے گھر سے نہیں، اس لیے کہ بے ایمان ہے وہ، اس لیے کہ اس کا ایمان نہیں پایا جا رہا۔ جس کا ایمان نہ پایا جائے وہ اب آپ کے قبیلے آپ کا خاندان کا نہیں رہا ہو۔ ایمان سب سے بڑا معیار ہے۔ اگر ایمان ایک غیر بھی ہے لیکن ایمان والا ہے تو کہا انما المؤمنون اخوہ، لیکن حقیقی بیٹا ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹا ہے، ایمان اس کے پاس نہیں ہے، تو قرآن نے کہا انہ لیس من اہلک۔ وہاں نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کیا کہا؟ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں نے تجھ سے ایسا سوال کر لیا جو میں نہیں جانتا تھا۔ اب دیکھیں انبیاء کرام کی زندگی آپ پڑھیے، موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل خطا ہو گئی، قتل خطا، قتل عمد نہیں، جان بوجھ کر نہیں، بس ایک تھپڑ مارا مر گیا انسان۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اس لیے عزیزان گرامی جو یہاں کہا گیا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اپنے رب کی رحمت سے وہی شخص نا امید ہوتا ہے جو آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بہت سارا گناہ تم نے کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو، میری رحمت بہت بڑی ہے۔ ہم گنہگار یقیناً گنہگار ہیں، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی جو لوگ خوشحالی کے اندر بھی بدحالی کے اندر بھی ہے تب بھی نہ ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نشانی بتا رہا ہے، علامات بتا رہا ہے، اہل ایمان کی نشانی اللہ رب العالمین بتا رہا ہے۔ کہا والکاظمین الغیظ، پہلی نشانی یہ بتایا کہ مغفرت کرنے والے کیا ہوتے ہیں، خوشحالی بدحالی ہر حالت میں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے۔ فالتو غصہ کرنا، غصہ ایک بہت خطرناک شے ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ ہاں بعض غصے ایسے ہوتے ہیں جہاں غصہ ہونا واجب ہوتا ہے کہ کوئی انسان شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، شریعت کی پامالی کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کو گالیاں دے رہا ہے، تو وہاں آپ کا غصہ ہونا واجب ہے، وہاں غصہ ہوئیے، اپنے غصے کا اظہار کیجئے۔ لیکن فالتو آپ اپنی بیوی پر، بچوں پر، لوگوں پر فالتو آپ غصہ ہو رہے ہیں، یہ غصہ اچھی چیز نہیں۔ کہا والکاظمین الغیظ، جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب طلاق کا معاملہ آتا ہے تو یہی پوچھتے ہیں مولوی صاحب میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دیا ہے۔ ارے کوئی آدمی خوشی میں طلاق دیتا ہے؟ دنیا کے اندر خوشی میں کوئی طلاق نہیں دیتا، تو غصہ کہاں لے جاتا ہے؟ دو دلوں کو توڑنے کے لیے لے جاتا ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کیجیے۔
کچھ نصیحت کیجئے مجھے. تو آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت ہو, غصہ مت ہو. کہا اللہ کے رسول اور نصیحت کیجئے. بار بار صحابی رسول نے کہا تو آپ نے کہا لا تغضب, بس تمہارے لیے سب سے بڑی نصیحت یہی ہے کہ تم غصہ مت ہو. آپ نے نصیحت کیا غصہ نہ ہونے کی. اسی لیے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. بہادر انسان وہ نہیں ہے جو میدان میں جا کر کے پہلوانوں کو پچھاڑ دے, ہرا دے, وہ بہادر نہیں ہے. بہادر انسان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے, غصے کو ختم کر لے. اور تیسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کیا ہے من کظم الغیظ, جو انسان اپنے غصے کو چکنا چور کر دے, غصہ پی جائے, تو اللہ رب العالمین قیامت کے روز پوری کائنات کے سامنے اسے بلائے گا, کہے گا ادھر آؤ. جو انسان غصہ پی جاتا ہے اللہ کہے گا ادھر آؤ. دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ, پوری کائنات کے بیچ میں اللہ رب العالمین اس شخص کو بلائے گا اور کہے گا دیکھو اتنی حور عین ہیں, ان میں سے جس کو چاہو منتخب کر لو. حتی یخیرہ من ای الحور من شاء. یہ غصے کو قابو رکھنے. تو یہ مومنین کی صفت کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دینا. آپ سے کسی سے انبن ہے, کسی چیز میں غلط فہمی ہو گئی ہے, کوئی ناچاکی ہو گئی, کوئی دوری ہو گئی, آپ دل سے نکال دیجیے اسے, معاف کر دیجیے. چلو میں نے اللہ کے واسطے تجھے معاف کر دیا, بہت بڑی فضیلت ہے. آپ رمضان سے گزر رہے ہیں اور آپ آخری عشرے میں خاص طور سے طاق راتوں میں آپ یہ دعا کریں گے خاص طور سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. آپ یہ دعا کرتے ہیں, آپ خود اللہ رب العالمین سے گزارش کر رہے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دے, لیکن آپ اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کر دے تو آپ بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیجئے, اپنے پڑوسی کو معاف کر دیجئے, جس سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا, جس سے تھوڑی سی ناچاکی ہو گئی, معاف کیجئے اس کو اللہ کے واسطے. اگر اللہ سے آپ یہ امید رکھتے ہیں, ہم امید رکھتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو ہم کو معاف فرما دے, تو ہم بھی سارے لوگوں کو معاف کر دیں اللہ رب العالمین کے واسطے. یہی تو سبق ملتا ہے. اس لیے مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. کتنی عظیم حدیث ہے یہ کہ ہر جمعرات اور سوموار کو جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے. ہر جمعرات اور ہر سوموار کو جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا, ہر ایسے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو مشرک نہیں ہوتا ہے. مشرک کی معافی کسی صورت میں نہیں ہے. سب سے منحوس گناہ, سب سے مبغوض گناہ شرک ہے. کہا مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی. ایک شخص اور ہے الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء, دو آدمی ہیں اور ایک کی دوسرے سے کچھ انبن ہے, کچھ دوریاں ہیں, کچھ غلط فہمی ہے, کچھ ناچاکی ہے اور کچھ کینہ ہے, نفرت ہے, بغض ہے, حسد ہے دل کے اندر. تو اللہ کے رسول نے کہا الا رجل كانت بینہ وبین اخیہ شحناء, ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے, بلکہ اللہ رب العالمین ایسے دو شخص کے تعلق سے کیا کہتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا, ان دونوں کو تھوڑی سی مہلت دے دو, ہو سکتا ہے معافی تلافی کر لیں گے,
ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے معاف مفول کر لیں گے کہ چلو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، آپ ہم کو معاف کر دیجیے۔ سوچئے کہ جمعرات اور سوموار کو جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، سارے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے، اور ساتھ میں ایک ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے جو ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، رمضان کا مہینہ ہے، ہم انسان ہیں، غلط فہمی ہوتی ہے، بہت ساری دوریاں بعض لوگوں میں ہوتی ہے، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، دھیرے 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 بہت دیر تک چلی جاتی ہیں، دور تک چلی جاتی ہیں۔ معاف کیجیے، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، اہل توحید کی نشانی ہے۔ یہ کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر جاتے ہیں۔ مکی زندگی میں اگر آپ دیکھیں، نبی اور صحابہ کرام سے زیادہ ستایا ہوا کوئی ملے گا؟ کوئی نہیں ملے گا۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی صرف ظلم و ستم پر مبنی ہے۔ مسلمانوں کو ستایا گیا، دبایا گیا، ڈرایا گیا، قتل کیا گیا، ان کے خلاف سازشیں کی گئی، ہر ان کا آب و دانہ بند کر دیا گیا، شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، ہر طرح سے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ کتنا نہیں ستایا گیا، پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ فتح ہوتا ہے، مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے، سارے بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے مشرکین دہشت میں، ڈرے ہوئے۔ ادھر صحابہ کرام خوش ہیں کہ آج تو بدلہ لے لیں گے، صحابہ کرام خوش ہیں ایک طرف کہ آج تو بدلہ لینے کا وقت ہے، بہت ستائے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین سے پوچھتے ہیں، بتاؤ تم لوگ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ نبی یہ رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے پوری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر کے آپ کو بھیجا تھا۔ ان لوگوں نے کہا معافی، تو اللہ کے رسول نے کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو معاف کر دیا، جاؤ تم سب کو آزاد کر دیا۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے، اسلام بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے پاس نہیں آ گیا۔ ہم تو موروثی مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، مسلمان ہیں بس۔ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے قربانیاں دی گئی، ان کفار و مشرکین کو نبی کے سامنے معاف کیا جا رہا ہے، جو 13 سال تک ستائے ہیں، 13 سال تک ظلم و بربریت کھائے، نبی نے معاف کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح مکہ کے بعد جوک در جوک، فوج در فوج، جماعت در جماعت لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ نبی کا اخلاق، اس لیے معافی، آپ معاف کر کے دیکھیے، ایک انسان کو معاف کیجیے دل سے، سچائی کے ساتھ، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ بڑا مثبت، بڑا اچھا آتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے۔ مختلف واقعات آپ کو اس سلسلے میں مل جائیں گے۔ تو یہاں کہا والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر کہا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جب لوگ کسی سنگین جرم کو کر جاتے ہیں، خطرناک جرم کو کر جاتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر ظلم کر جاتے ہیں، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام کر دیا، ہم نے ظلم کر دیا، ہم نے برائی کا کام کر دیا، ان کی صفت کیا ہے؟ ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اے اللہ غلطی ہو گئی، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے استغفار کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اے اللہ معاف کر مجھے، غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف فرما دے۔ اہل ایمان کی صفت ہے۔ روزہ چل رہا ہے، کتنے روزے دار
روزے دار نہیں بلکہ کتنے لوگوں کو آپ دن میں چلے جائیں ٹوپیاں لگا کر کے کھاتے ہیں ہوٹلوں میں، بیڑیاں شان سے پیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوگی آپ کی بو سے، لیکن شان سے ٹوپیاں لگا کر کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، ذرہ برابر ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کی سرتابی کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ہے جری، یہ جرات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اس شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا جو بڑی جرات کے ساتھ لوگوں کے سامنے بھرے بازار میں برائیاں کرتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کہا ذکر اللہ، برائی کیا، ظلم ہوا اس سے، اللہ یاد آیا، گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا شروع کر، گناہوں پہ رو، شرمندہ ہو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لوگوں اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، توبہ کرو، اس لیے کہ میں تمہارا نبی ہوں، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہوں، تم کو معافی مانگو، تم بھی استغفار کرو اللہ رب العالمین سے۔ یہ مہینہ مغفرت، رحمت، بخشش، تمام حسنات و خیرات کا مہینہ۔ اہل ایمان کی صفت کیا کہا؟ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ یہ بتاؤ اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کون کر سکتا ہے؟ ہے کوئی ذات؟ ہے کوئی ذات جو ہم کو گناہوں سے دھل دے؟ ہے کوئی ذات جو ہم کو گناہوں سے مبرہ اور پاک کر دے؟ کوئی ذات نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ فرمایا، اے اللہ کے نبی مجھے ایسی دعا سکھلا دیجئے جس کو میں نماز میں پڑھتا رہوں۔ ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں اس دعا کو، وہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کتنی جامع دعا ہے۔ ہم اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، کس کے سامنے؟ رب کے سامنے۔ رب کے سامنے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، بہت برائی میں نے کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور ان گناہوں کو، ان ظلم کو تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، جتنی ساری مغفرت تیرے پاس ہے اس مغفرت کے دروازے سے، چادر سے مجھے بھی معاف فرما دے۔ انک انت الغفور الرحیم، اس لیے کہ تو غفور الرحیم۔ یہ ہے قرآن کی آیت، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن، اور یہ اہل ایمان کی نشانی۔ تو کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ہم اور آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سید الاستغفار، لمبی دعا ہے، پڑھنا چاہیے صبح و شام۔ تمام استغفار جو ہم کرتے ہیں اس کا سردار ہے وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی ابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، استغفار کا سردار۔ یاد کیجیے اس دعا کو، پڑھیے صبح و شام، ورد کیجیے آپ اس کو۔ استغفار کی جامع دعا ہے، سب سے جامع دعا، وہی یہاں تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ ایسے لوگ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں، لگاتار اسی گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے ہیں۔ ایک انسان ہوتا ہے گناہ کر لیا، اس کو احساس ہو گیا مجھ کو گناہ ہو گیا، میں نے گناہ کر بیٹھا، اور ایک انسان ایسا ہوتا ہے گناہ کر رہا، اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے،
اس کو کہتے ہیں اصرار کرنا، ضد کرنا، ضد کر کے لگاتار کنٹینیو گناہ کرنا۔ یہ بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب نہیں، گناہ کر رہا توبہ و استغفار لازم ہے۔ تو کہا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر کہا أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ایسے مومنین کے لیے ان کے رب کی جانب سے مغفرت کا بدلہ ہے، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ قرآن کی بیشتر آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کے تعلق سے یہ مثال پیش کیا ہے، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ تعبیر کیوں پیش کیا؟ آپ کسی ایسے گھر کو دیکھیے جو گھر سمندر کے کنارے لبے دریا بنا ہو، نیچے سے پانی آ رہا ہو جا رہا ہو، کتنا خوشنما منظر ہوگا، کتنا خوشگل منظر ہوگا وہ۔ جب دنیا میں اس مکان کو دیکھ کر کے ہم اور آپ اتنا خوش ہوتے ہیں، اور سراپا جنت ایسے ہی بنائی گئی ہے۔ کہا وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اہم گفتگو کر رہا ہے، اور وہ ہے غزوے کا، غزوہ احد۔ غزوہ احد آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کے بعد واقع ہوئی ہے، اور بڑی عجیب و غریب، بڑا عجیب و غریب غزوہ ہے، جنگ ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ یہاں سے کچھ صفحات تک کھینچا ہے۔ غزوہ بدر میں مختلف حالات آئے۔ مسلمانوں کی جو تعداد تھی 700 تھی، 1000 تعداد نکلی ہوئی تھی، لیکن درمیان بیچ راستے میں جا کر کے 300 لوگوں نے بغاوت کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں۔ یعنی وہ کون تھے؟ منافقین تھے۔ مسلمانوں کی جماعت کتنی بچی؟ صرف 700 بچی تھی۔ اب تعداد کے اعتبار سے کافی کم تھے مسلمان، گھبرائے ہوئے تھے، لیکن ایمان کی طاقت ان کے پاس تھی۔ غزوہ ہوا، غزوے میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مسلمان جیت گئے، مسلمانوں کی جیت ہو گئی۔ اور ایک مرحلہ ایسا آیا جب آپ گئے ہوں گے شہدائے احد پر۔ شہدائے احد کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ بچا ہوا ہے، پہلے بڑا تھا، جس کو جبل رمات کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اس جبل رمات پر 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، اور ان 50 تیر اندازوں کے سردار کون تھے؟ رئیس کون تھے؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ نے ان تمام صحابہ کرام کو یہ وصیت اور نصیحت کیا تھا کہ کسی بھی حالت میں تم اس جگہ کو، اس مورچے کو مت چھوڑنا، چاہے ہم ہار رہے ہو، چاہے جیت رہے ہو، چاہے دشمنان ہم کو مار رہے ہو، قتل کر رہے ہو، کسی بھی حالت میں تم اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ لیکن مسلمانوں نے سمجھا کہ ہم تو جیت ہی گئے ہیں، تو کچھ صحابہ کرام اس میں سے چلے گئے، مال غنیمت لوٹنے لگے، مال غنیمت بھرنے لگے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام بچے تھے، باقی صحابہ کرام چلے گئے۔ اور ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے چالاک جنگجو صحابی تھے، کوئی جنگ انہوں نے نہیں ہاری۔ یہ چالاک تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو جنگ وہ لوگ جیت ہی چکے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس تو طریقہ ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں اس میں۔ انہوں نے اپنے دماغ کو دوڑایا اور دوسری طرف سے آ کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اور اس لیے حملہ کیا کہ صحابہ کرام وہاں بچے نہیں، اب جہاں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو ٹھہرایا تھا، رکایا تھا کہ رکو، یہاں آ کر کے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ شکست میں، ہار میں تبدیل ہو گئی۔ ایسے موقع پر آپ یہاں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی نافرمانی، تھوڑی سی نافرمانی کیا اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔
اور اسی موقع پر جب خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو مار دیا گیا غزوے کے اندر۔ اتنے میں اعلان ہو گیا کہ نبی کو قتل کر دیا گیا، نبی کو شہید کر دیا گیا، کفار نے اعلان کیا۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ نبی کو شہید کر دیا گیا، نبی ہی دنیا میں اب نہیں رہے، تو ہمارے رہنے سے لڑنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہمارے رہنے اور لڑنے سے کیا فائدہ؟ چلو ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اتنے میں کبار صحابہ میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے موت کی خبر پھیل چکی ہے کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں، اور کفار و مشرکین جشن منا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اعلو حبل۔ حبل ان کا ایک بت تھا، اسی بت کے نام سے جشن منانے لگے، نعرہ لگانے لگے، اعلو حبل، حبل کی جے ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیا نعرہ لگائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند ہے، پاکیزہ ہے، اعلو حبل اللہ اعلی و اجل۔ ان لوگوں نے پھر نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا بت ہے، تمہارے لیے کوئی عزا بت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کفار کے اس نعرے کے مقابلے میں تم نعرہ لگاؤ، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا نگہبان ہے، اللہ ہمارا نگراں ہے، تمہارا نگراں، تمہارا محافظ کوئی نہیں۔ اسی موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے سبھی چلے گئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، اگر نبی کا انتقال ہو جائے، او قتل، یا نبی کو شہید کر دیا جائے، نبی کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم مرتد ہو جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے۔ صحابہ کرام کو نصیحت کی جا رہی ہے، نبی زندہ رہیں، نبی زندہ نہ رہیں، لیکن کیا نبی کے نہ ہوتے ہوئے تم دین سے پھر جاؤ گے، دین کا انکار کر دو گے؟ انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ، سنو، جو انسان مرتد ہو جائے، اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ اگر مرتد ہوئے تو انجام تم نے اپنا خراب کیا، پیچھے ہٹے تو تم نے اپنا انجام خراب کیا۔ تو کہا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ رب العالمین شکر گزار بندوں کو بدلہ قریب دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر غزوات کے مرحلے کو بیان کیا، اسی میں ایک آیت آئے گی آپ کے سامنے کہ جب مشرکین نے دوبارہ حملہ کیا تھا خالد بن ولید نے، تو مشرکین نے کہا قلتم ان ھذا، تم نے یہ کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آن پڑی ہے کہ دوبارہ حملہ ہو گیا؟ قل، اللہ نے کہا قل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارا کرتوت ہے، یہ تمہارا کرتوت ہے۔ نبی نے تو کہا تھا ایک جگہ رکنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، یہ مصیبت تو تم نے بنا لیا ہے، اس مصیبت کو دعوت تم نے دیا ہے۔ قل هو من عند انفسکم، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جتنی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اور آپ کے گناہوں کا بدلہ ہوتا ہے، کرتوت کا بدلہ ہوتا ہے۔ اس لیے غزوہ احد یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو کسی صورت میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ہر صورت میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موت کا تذکرہ کیا، موت کے تذکرے کے بعد پھر اللہ رب العالمین اسی چیز کو ذکر کر رہا، پھر اسی چوتھے پارہ کے بالکل سورہ نساء کے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے میراث کا تذکرہ کیا۔
وراثت کا تذکرہ کیا۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بہنوں کا، بیٹوں کا حق، وراثت قرآن کے اندر بیان کیا ہے، وہ حقوق حدیث کے اندر بیان نہیں کیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہوتی تو بہت سارے ایسے لوگ جن کے اندر انکار حدیث کے جراثیم پائے جاتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے کہ حدیث نہیں مانتے، چلو رکھو حدیث اپنی جگہ، بدنصیب لوگ تو کہہ دیتے ارے بھائی بیٹوں بہنوں کا حق تو حدیث کے اندر ہے، حدیث ہم نہیں مانیں گے، چھوڑو ہم نہیں دیں گے حصہ۔ اللہ نے قرآن کے اندر نازل کیا، انکار کر کے بتاؤ، انکار کر کے بتاؤ، یعنی ہر حالت میں تمہیں اپنے بہنوں کا، بیٹوں کا حصہ دینا ہی دینا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا، کتنی بڑی حکمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، اور صحابہ کرام کے زمانے ہی میں انکار حدیث کے جراثیم آ گئے تھے کہ ہم حدیث نہیں، لا تحدثونا الا بالقرآن، ہمیں حدیث بیان نہیں کرو گے، جو کچھ بیان کرو گے قرآن سے بیان کرو گے۔ آج اس طریقے کے فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں انکار حدیث کے، کہ ان کی حدیث کچھ نہیں ہے۔ جس نے حدیث کا انکار کر دیا وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا 2 رکعت، نماز پڑھ کے وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ 2 رکعت نماز کیسے پڑھی جائے گی، بدنصیب ہے ایسا شخص۔ تو اللہ رب العالمین نے میراث کا تذکرہ کیا، وراثت کا تذکرہ کیا، کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، سماج کے اندر جہاں شریعت کے بہت سارے حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، روندا جا رہا ہے، انہی حدود میں سے ایک حد، ایک حق یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بھائیوں کا، اپنے بہنوں کا حصہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے حقوق کی بات ہوئی تھی، معاملات کی بات ہوئی تھی۔ ہم اپنے بھائی بہنوں کا حق نہیں دیتے۔ والد صاحب انتقال کر گئے، بہت ساری پراپرٹی چھوڑ کر کے گئے، بھائی کا کتنا حق ہوتا ہے، بہن کا کتنا حق ہوتا ہے، شریعت نے سب کو بانٹ دیا ہے، بتا دیا ہے کس کا کتنا کب حق ہوگا۔ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر، ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر، اور ہم اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا حصہ نہ دے کر کے ان کو برگشتہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سلفی ہیں۔ صرف نماز پڑھنے میں اہل حدیث نہیں گئے، صرف مسجد میں آنے کے بعد ہم اہل حدیث نہیں گئے۔ جیسے اہل حدیث ہم مسجد میں ہیں، ایسے بازار میں بھی ہم اہل حدیث ہیں، مارکیٹ کے اندر بھی اہل حدیث ہیں، معاملات اور حقوق میں بھی ہم اہل حدیث ہیں۔ ہمیں اپنے بھائیوں بہنوں کا حق دینا ہوگا، ان کا حق جو بنتا ہے اس حصے کو تقسیم کیا جائے۔ شادیوں کے نام پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دے رہے ہیں، لیکن بہن اپنا حصہ مانگ رہی ہے۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے تمہاری شادی میں ہم نے اتنا خرچ کر دیا، کیا بہن نے درخواست کیا تھا کہ آپ اتنا خرچ کیجیے؟ بہن نے کہا تھا کہ شریعت نے آپ کو اجازت دیا کہ شادیوں میں اتنا لمبا چوڑا خرچ کر دیجیے، اس کے بعد بہن کے حصے کو کھا جائیے، ہڑپ جائیے، کسی کو اندازہ بھی نہ لگے۔ عزیزان گرامی، یہ وراثت کا مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے اپنے بھائی بہنوں کے حصے کو دیا جائے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا جن سے ہم اور آپ شادی نہیں کر سکتے، جیسے ہماری ماں ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ہمارے بھائی کی لڑکی ہے، ہماری بھانجی ہے، یا اسی طریقے سے ایسی لڑکی جو دودھ شریک ہے، جو دودھ رضاعی بھائی بہن ہیں، ایسے تمام لوگوں کی شادی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے سمجھنے اور قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔